پھر توقع ہو گیا، غفلت کا ہو گیا، لوگ غافل ہیں، ان کی غفلتوں کو دور کرو۔ یہ جو اللہ ہو زور سے کیوں کرتے ہیں؟ اتنے بھرے پورے در سے بھی کچھ لوگ گھوم رہے ہوں گے، کچھ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، ایک لڑکا یہاں بیٹھا ہوا وہاں دیکھ رہا ہے۔ میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں نا یار، میں نے آپ سے پہلے بول دیا، میری بہت تکلیف کی بات ہے، میں جب نظر کرتا ہوں مجھے ہر کروٹ میں چہروں کی ایک نئی لہر ہوتی ہے۔ ویسے شکر ہے کہ آپ کی زیادہ توجہ ہے، لیکن اب بھی ایسے ہی جو بیٹھے ہوئے ادھر دیکھ، وہ لڑکا بیٹھا ہے ادھر گائے ہوئی کیا ادھر دیکھ رہا ہے، اللہ کوئی اونگ رہا ہوتا ہے، تو اس اونگ کو کیسے دور کریں؟ آہستہ کر کے اللہ کے ضربے لگاؤ تاکہ یہ غفلت چھٹ جائے، تمہاری سستی اور غفلت دور ہو جائے۔ مارو دل پہ ضربے تاکہ شیطان کے پر جل جائیں، تمہارا وجود اللہ کے ذکر میں فنا ہو جائے۔ میں نہیں بولا فنا بتا، ابھی مشکل الفاظ بول کے مجھے نہیں بتانا کہ تصور کے الفاظ، سیدھی سادی بات مسلمانوں، غافل مسلمانوں، منہ گٹکوں سے چپکائے ہوئے، حرام خون گائے کا خون سے بنا ہوا گٹکا استعمال کرنے والوں۔ طاہر گٹکا بنتا تھا، ایک دن عالمگیر میں سے کسی نے پوچھ لیا، حضرت بتائیے گٹکا کھانا جائز ہے؟ میں سمجھ گیا کیونکہ میرے تعلق طاہر بھائی سے ہے، وہ گٹکے والے ہیں۔ میں نے کہا گٹکا نہ کھاؤ، کھاؤ تو طاہر گٹکا کھاؤ۔ کہنے کیوں؟ میں نے مجھے پتا ہے وہ صاف چیزیں بناتا ہے، وہ 80 کی بجائے 250 کی چھالیاں ڈالتا ہے، وہ کھاؤ۔ دل سے میں سمجھتا تھا کہ انشاءاللہ ایک دن بہتر نعمت بدل ہو جائے گا، ایک دن اللہ تعالیٰ، جب آدمی اللہ کی راہ میں چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات اچھے سے اچھے ہوتے ہیں۔ شادی میں اللہ علیہ دروازے بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹا سا کمرہ، دروازہ، وہاں سے کوئی گزرا، تربیہ نغمے سنانے والی لڑکی گزری، اس نے کہا میاں سلام، کہا اللہ بھلا کرے، دعا دے دی۔ اور ایسے ہی کوئی حکیم گزرا، کہا اللہ بھلا کرے۔ وہ کوئی مولوی صاحب منہ چڑھے بیٹھے ہوئے تھے، کہنے میاں آپ دیکھتے بھی نہیں کون جا رہا ہے، وہ گانے والی لڑکی جا رہی تھی، اور آپ نے کہا اللہ بھلا کرے۔ تو اللہ بھلا کرے، اس کی آمدنی بڑھے تو لوگ تو گناہوں میں ملوث ہوں گے۔ شادی میں نے جواب نہیں دیا، چپ رہے۔ کچھ دنوں بعد وہ کسی نواب صاحب کے یہاں مجرے میں گئی تھی، نواب صاحب کو پسند آ گئی، انہوں نے شادی کر لی۔ جس دن شادی تھی تو شادی میں نے کہا مولوی صاحب میں نے یہی تو کہا تھا اللہ بھلا کرے، یہی تو کہا تھا اللہ بھلا کرے۔ تو جب اللہ بھلا کرے گا تو برائی کے ساتھ کرے گا؟ اللہ، حکیم صاحب کو کہیں نوکری مل گئی، وکیل صاحب کو پھر اس طرح بہتر نعم الوطن مل جاتا ہے، تم اس کی طرف نکلو تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے یہاں میں کہتا ہوں بحث و عقیدے کے معاملے میں لوگ غلط فہمیاں زیادہ ہیں، اور یہ جو عملاً مجھ جیسے گنہگار ہیں مجھے کہنے دیجئے، یا تو میں کہوں میں نے جھوٹا کہا ہے، میں نے بہت برا بھلا آپ لوگوں کہا ہے، میں نے نشئی کہا ہے، میں نے سورہ رحمان کی روشنی میں کہا ہے کہ یہ جو بار بار پوچھا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو معنی یہی ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اتنے پھل بنائے، ان کو چھوڑ رہے ہو، ان کی قدر نہیں کرتے ہو، اور وہ گدھے اور گھوڑے کا پیشاب پی رہے ہو۔ یہ سب کچھ میں نے کہا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا آپ سب گنہگار ہیں اور بہت گنہگار ہیں۔ اگر آپ امناً دیکھیں نا تو کوئی شخص کسی ایک گناہ میں ہوتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے چھپ کے کرتا ہے، کبھی اس کو موقع ملتا ہے۔ اور میں نے پہلے کہا ایک عجیب بات یہ ہے کہ اسلام کا قانون یہ نہیں ہے کہ گنہگار جا کے عدالت میں اعتراف کرے، گواہوں کے سامنے بیان دے، وہ کہے مجھے سزا دو۔ گنہگار کے لیے ہے چھپ کے معافی مانگو، میں معاف کرنے والا ہوں۔ سارے تو سارے گناہ میں نہیں ہوتے نا، کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے، بچے چوری کر دیتے ہیں کتابیں، قلم چوری کر دیتے ہیں، بیٹ لے جاتے ہیں اپنے گھر، بال رکھ لیتے ہیں، چوری ہوتی رہتی ہے، معافی مانگو اللہ سے، آئندہ نہیں کرنا۔ تم کسی غریب کو بال دے دینا، اس کو ثواب ملے، کسی غریب کے پاس کتاب نہیں ہو کتاب دلا دینا۔ چپکے سے کسی کے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہو، اس کے ماں باپ کی اتنی خدمت کرو کہ وہ اپنے بیٹے کو بھول جائیں تم سے محبت کریں۔ اللہ اکبر۔ اپنے عمل کو بدلو، خطاؤں کو نیکی سے بدلو،
اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، وہ موقع دے رہا ہے۔ حضور شاہ جی محمد نے فرمایا، ان کا یہ دعا کا تکیہ کلام یہ تھا، اللہ بھلا کرے، اور خود ذکر میں اتنے مستغرق تھے کہ ہر سانس تسبیح اور بس اللہ کا ذکر، عبادت و ریاضت کی کثرت، اور زندگی اتنی سادہ قناعت والی، میں کہہ رہا ہوں ہم تو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ جس شان و تمطراق سے صوفے میں بیٹھتے ہیں اور رنگین کپڑوں میں سجے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، نیلا تہمن کرتا کالا، وہ بھی بعد نیما آدھی آستین والی صدری، اللہ اکبر، دوپلی ٹوپی، جس پہ تشریف فرما ہوتے تھے۔ میں نے تو دیکھا ہے، زیارت کی، یہ اس صوفے سے تھوڑی سی بڑی ہوگی وہ کھٹولی جس پہ پوری زندگی گزاری، پاؤں پھیلاتے تھے تو دیوار سے پیٹھ لگا کے بیٹھ جاتے، کبھی زندگی میں پورے لیٹ کے نہیں سوئے، پاؤں پھیلائے تو اٹھ کے بیٹھ گئے، پیٹھ لگائی تو پاؤں سمیٹ لیے۔ ایک دفعہ نواب صاحب ملنے آئے تو اس وقت اتفاق سے پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے، پاؤں کی طرف، تو نواب صاحب نے کہا اچھا شادی میں آنے میں پاؤں پھیلا لیے، تو حضرت نے فرمایا ہاتھ سمیٹے ہیں تو پاؤں پھیلائیں۔ اللہ 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 اکبر، ہاتھ سمیٹے ہیں تو پاؤں پھیلائیں۔ اللہ، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اللہ اکبر، ہاتھ سمیٹے ہیں تو پاؤں پھیلائیں، اللہ کا نام لو، اللہ اللہ کرو۔ لیکن جو ان کے کہنے میں بات تھی، لوگ اللہ اللہ کرنے لگتے تھے، جنہوں نے اللہ اللہ کی ہے، ذکر کیا ہے، اور ذکر کی طرح۔ میری تقریر سن کے سمجھنا کافی نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا آپ میں سے شاید ایک دو آدمی بھی ایسے ہوں جو آج کے بعد سوچتے ہیں کہ میں جا کے لا الہ الا اللہ کا ذکر کروں گا۔ شجرہ لیے بیٹھے میں پڑھتے نہیں، اپنے شجرے کے وظائف نہیں پڑھتے، تو بھائی کیوں لیا ہوا ہے؟ استغفار، کلمہ، درود شریف، اتنے آسان وظیفے جو سارے سلسلوں میں، قادری، چشتی، نقل، دنیا کا میں نے کوئی سلسلہ نہیں دیکھا جس میں یہ 3 تسبیح نہیں ہو، استغفار، کلمہ، درود شریف۔ لیکن کتنے ہیں آپ میں سے کہ جو استغفار، کلمہ، درود شریف 100 مرتبہ 300 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں؟ پڑھنا تو 6666 چاہیے، اللہ اللہ، اور بھی پڑھنا چاہیے۔ جو پڑھاتا ہے تو پھر ہمارے طب عالم میں عبدالرشید صاحب ایک دن میں 24,000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کرتے تھے، جوان 24,000 مرتبہ۔ اس وقت کی طاقت ہو گئی تھی کہ فانوس کو دیکھا کہ نے آزمانے کے لیے میں نے کیا کہ فانوس پہ نظر ڈالی اور سوچا یہ گر جائے، تو فانوس گر گیا۔ تصور میں طاقت آ جاتی ہے۔ موبائل کام کر رہا ہے، اپنا کیسا موبائل آ گیا پتہ نہیں، ہائی فائی پہ کسی مجھے لفظ صحیح نہیں آ رہا۔ اب میں نے جدید سوچنا چھوڑ دیا، میری عمر اب زیادہ ہو گئی ہے، میں انگریزی اور جدید تحقیقات اور وہ کرتا رہا ہوں، لوگ واہ واہ کرتے رہے، وہ سبجیکٹ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ سچی بات کرو، وہ بات کرو کہ جو کل تمہارے کام آ جائے، اللہ اللہ کرو گے تو کام آ جائے، سچ 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 کرنا۔ وہ ایک آ گیا ہے ایسا موبائل کہ آپ لندن میں بیٹھے ہوں، یہاں بچوں کو کہا ہوا ہے کہ پنکھا جو ہے وہ 1 نمبر پہ، یا اسپلٹ جو ہے وہ 26 پہ چلانا۔ آپ لندن میں بیٹھے، آپ نے وہاں سے دیکھا کہ آپ کے کمرے کا اے سی 18 پہ چل رہا ہے، بجلی زیادہ خرچ ہو رہی، تو وہاں سے چاہیں گے تو اس اے سی کا وہ بدل دیں گے۔ بتاؤ، یہ کنیکشن ہوگی، اللہ اکبر۔ سیٹلائٹ میں بیٹھا ہوا آدمی سب کو دیکھ رہا ہے، اور جو اس ایک سسٹم میں جا رہے ہیں اس کی تو سیکورٹی ختم ہو گئی ہے، دنیا میں اب یہ پریشانی ہو گئی۔ بعض کنیکشن ایسے فون کے ملے ہیں انٹرنیٹ کے کہ انٹرنیٹ پہ تو وہ آ گیا ہے، لیکن وہ آدمی ایسے انٹرنیٹ پہ آ گیا ہے کہ جو انٹرنیٹ کا چینل ہے وہ اس کی نظر میں ہے، اٹھنا بیٹھنا، گھر، میاں بیوی، سب وہ اس کی نظر میں۔ وہ میں نے دیکھی بھی فلم، گرافک، یہ سارا گرافک ہے نا، یوں ہے دنیا۔ پر اقبال نے کہا تھا، شاید کیا بات، لے سانس بھی آہستہ، یہ نازک ہے بہت کام، آفاق کے اس کارگہ شیشہ گری کا۔ اللہ اکبر، تم سانس لیتے ہو نا کیسے، شیشے کے پاس، آئینے کے پاس سانس تو اس میں ایک بھاپ آ جاتی ہے۔ پوری دنیا ایسی ہے کہ جب تم سانس لیتے ہو تو تمہاری سانس کا عکس پوری دنیا پہ پڑ جاتا ہے۔
شادی میں وہاں ہیں، ہم یہاں ہیں، ہم سب گندھے ہوئے ہیں. صرف توجہ کی بات ہوتی ہے. وہ جس طرح توجہ کر اس قدر وہ واصل بابود ہیں، جس جگہ دیکھو وہاں موجود ہیں. تو کیسے موجود ہیں؟ اصل میں اللہ کے ذکر میں ایسے فنا ہوئے ہیں. اس نور سے نور مل گیا، قطرہ دریا سے مل گیا تو دریا ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ کے نور سے. اور پھر اللہ کا نور کہاں نہیں ہے؟ اور پھر وہ اللہ کا نور بھی اللہ کی ذات نہیں ہے، نور اللہ کی صفت ہے. اللہ کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا. اللہ نور ہے، کیسا ہے اللہ جانے. میں تو فوراً توبہ کرتا ہوں، میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا. میں اللہ کو زیادہ جانتا نہیں ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں. اور تم میں کسی کو دعویٰ ہو کہ اللہ کو جانتا ہوں، میں سامنے بیٹھے 2-3 سوال کروں جواب دے دے. کہاں ہے، کیسے ہے، کیسے ہے؟ استغفر اللہ. توبہ کرو. اللہ اکبر. خوش رہیں ان کو دیکھنے والے، ورنہ کس نے خدا کو دیکھا ہے؟ ایک بزرگ سے کسی نے کہا تو ذرا آج توحید پہ بیان فرما دیجیے. کہ چپ ہو جاؤ، تم حضور کی نعت پڑھو. حضور کے مقام کو سمجھ سکے ہو؟ جو اللہ کے مقام کو سمجھو گے، اللہ اس کا مقام دل ہے. وہ کسے خبر ہے کہ مقام ہے دل کہاں ہے؟ اللہ دل کیا ہے کس کو خبر ہے؟ گوشت کا ٹکڑا ہے؟ سرکار نے فرمایا بالکل ہے، لیکن یہی ہے. اسی دل کا اثر ہے، اسی دل میں اثر ہے. یہی دل دوسروں کو بدل دیتا ہے. نہیں، ایسا ہے جیسے آنکھ ہے نا، آنکھ. اگر کوئی یہ کہے دیکھنے کی طاقت آنکھ میں ہے نا، نظر آنکھ میں ہے. یہ آنکھ ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، لیکن نظر کچھ اور ہے. اور نظر کا کمال کیا ہے؟ اس آنکھ کے حلقے میں، اس سے باہر ہے. ابھی آسمان پہ، ابھی زمین پہ. تو دل ہے ضرور ایک مقام، لیکن اس کی جو کیفیت ہے، اللہ والا جس طرح توجہ کرے، کبھی مغرب میں کبھی مشرق میں ہے. دل کی نظر بھی کیا کیفیت تک متعدی ہوتی ہے. بدل دیتے ہیں. تم اپنا ہیٹر اور اے سی کا ٹیمپریچر بدل دو تو مرشد اپنے مرید کا دل کا ٹیمپریچر بھی بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. توجہ تو ہو، مرشد کا تصور تو کرو، اور پھر اللہ کا ذکر کرو. ہمارا کتنا تجربہ ہے. قید بھائی مشکل لا حول ولا قوت الا باللہ. شادی میں مدد، اللہ میں مدد. ابھی نمائش کریم بعد چھوٹا بندہ بیٹھے بچوں کو سلام پہنچے. وہ کہ ابو کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ کریم بعد میں کریم بعد نمائش لسبیلا گارڈن سب جہاں میں واپس آ گیا. میں نے کہا اچھا. اب مجھے جو یہاں لینے آ رہے تھے طاہر بھائی، شکر ہے کہ گواہی موجود. شانی ڈانڈی سے گئے صدر آپ کے بیٹے، اور وہ ڈینسو ہال، اور مجھے لینے کے نوک آباد آنا. اور ٹریفک کا کیا عالم اور رش کا عالم، لوگ منع کریں جانے کو. تو شانی تو ابھی نہیں ہوں گے. تو بولے کہ میں نے کہا کہاں سے بول رہے ہو؟ کہا حضرت میں سر ڈینسو ہال پہ ہوں، آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. ابھی میں نے کہا یار بہت مشکل ہو جائے گی اس وقت، تو نمائش بھی جام ہے. وہ میں نے کہا چھوڑو، تم لاہور والا ہوتا ہے اللہ باللہ. شادی میں یار مدد، اللہ میں یار مدد، شادی میں مدد. میں اپنے کمرے سے یقین مانے کپڑے بدلنے کے لیے اپنے کمرے میں نہیں جا سکا کہ وہ ڈینسو ہال سے نوٹ مارنا پہنچ گیا. سبحان اللہ. میں نے کہا یار کیسے آیا؟ راستہ کھلا ملا. شادی میاں کی کرامت وہ کوئی 1324 سے پہلے کی تھوڑی، آج بھی جاری ہے. بے شک، بے شک. عقیدہ تو ہو، محبت سے پکارو تو صحیح. اللہ اکبر. تو آج بھی ان کے نام کا نام، وہ ہمارے دوست ہیں، ساتھ پڑھے، کیا کروں. لیکن عرس میں تو ایسی باتیں ہو سکتی ہیں. میرے اسکول سے پڑھے ساتھ، بہت اچھے بچے. بہت دنوں بعد ان کے گھر گیا، پڑھ لکھ کے بڑے لوگ ہوئے. میں گیا، ان کی والدہ نے حمزہ تم ساری دنیا کو سمجھاتے، اپنے دوست کو نہیں سمجھاتے. میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہیں کچھ نہیں مان رہا ہے. میں نے کہا کیا نہیں مان رہا؟ کہہ رہا یہ جنت دوزخ مرنا قبر، یہ زندگی کچھ نہیں مانتا. میں نے کہا نہیں ایسا. کہہ رہا تم کو سمجھاؤ. میں نے کہا میں اتنا ڈائریکٹ نہیں کرتا، وہ آدمی اور باغی ہو جاتا ہے. میں نے کہا نہیں ایسی. جب اس نے کہا یہ کچھ بھی نہیں مان رہا ہے، اور وہ میں الفاظ نہیں کہہ سکتا کہ کچھ نہیں مان رہا. اپنی طرف سے کہہ دیتا ہوں اللہ مجھے معاف کیجیے، تو اس سے تو کچھ چھپے کہہ نہیں سکتے. اللہ اس کا نام اور اللہ کے نام سے یہ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا.
کہا بڑی خطرناک بات ہو گئی. میں نے کہا یہ کیسے یہ خیال کیسے پیدا ہوا؟ تو اس نے کہا حمزہ بھائی بس میں نے کہا کل میں انڈیا گیا تھا، ڈیوٹی پہ تھا، فلاں تھا. پونا کے راستے میں بمبئی سے پونا جاتے ہوئے ایک مزار ہے، بس وہاں میرا دماغ خراب ہو گیا، عقیدہ خراب ہو گیا، سب کچھ ماننا چھوڑ دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں ڈیوٹی پہ جا رہا تھا تو ایک ہندو میرے ساتھ جیپ پہ ڈرائیور تھا، وہ ایک مزار نظر آیا تو اس نے وہاں سے پرنام کیا. تو میں نے کہا تم قبروں کو مانتے ہو، قبر والوں کو مانتے ہو؟ کہا صاحب ہم تو مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے؟ کہا نہیں میں نہیں مانتا، اللہ کے بندے تھے، مر گئے، ختم ہو گیا، اب کیا ہے؟ تو کہہ رہے ایسے صاحب بال کو چھٹی ہوگی میں آپ کو لے کے چلوں گا، میں آپ کو دکھاؤں گا کرامت کیا ہوتی ہے. وہ آیا مجھے لے کے گیا، وہ بتا رہے تھے، لے کے گیا تو وہاں ایک پتھر تھا، اس پتھر کو دھکا دے تو ہلتا نہیں تھا، اٹھائے 5-5 10 آدمی اٹھتا نہیں تھا، لیکن 2-3 آدمی سے انگلی لگائیں شہادت کی اور نعرہ لگائیں یا خواجہ قمر علی درویش. تو جب تک سانس رہتی وہ پتھر انگلی پہ اٹھ جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ. تو میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے کہا ہٹو، یہ سب شوق کا بعد یہ کیا میں ہلاتا ہوں.